سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات 60 تا 104 چوتھے پیراگراف میں منافقین اور جہاد کا تذکرہ ہے۔ منافقین پر فرد جرم عائد کی گئی کہ وہ اختلافی مسائل کے حل کے لیے قرآن کو چھوڑ کر طاغوت سے فیصلے کرواتے ہیں اور شرک فی تشریع کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آیت 60 قرآن و سنت سے گریز کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آیت 61 جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ منافقین پر واضح کیا گیا کہ ہر رسول کو متاع بنا کر بھیجا جاتا ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان پر واجب ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ آیت 64 منافقین کو صاف صاف بتا دیا گیا ان کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک وہ دل کی گہرائیوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو نہ مان لیں۔ لا یؤمنون حتی یحکموک۔ آیت 65 مسلمانوں کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ منافقین کے جہاد سے فرار کے رویے پر روشنی ڈالی گئی۔ مظلوموں کی مدد کے لیے جہاد کی ترغیب دی گئی۔ آیات 71 تا 75 جہاد کی دو قسمیں بتائیں گی، جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل الطاغوت۔ مومن اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، کافر طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ شیطان کی اولیاء سے جہاد فرض ہے۔ منافقین گفتار کے غازی ہوتے ہیں۔ کفن ایدیکم، ابھی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو کہ حکم پر بلند و بانگ دعوے کرتے تھے، لیکن فرضیت جہاد کے بعد لما کتبت علینا القتال، تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا کی صدائیں لگانے لگے۔ آیت 77 منافقین ہمیشہ موت سے خائف رہتے ہیں۔ آیت 78 منافقین کو سمجھایا گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ منافقین کو اہم معلومات امیر اور اہل علم تک پہنچانے کا حکم دیا گیا جو استنباط کر کے صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ منافقین کے طریقہ اسلام پر تنقید کی گئی۔ فحیوا بأحسن منہا اور ردوہا کا حکم دیا گیا۔ آیت 86 مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ وہ یکسو ہو جائیں اور منافقین کے بارے میں دو آراء نہ رکھیں۔ آیت 88 دارالکفر کے مسلمانوں کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ انہیں دارالسلام کی طرف ہجرت تک دوستی اور سرپرستی حاصل نہیں ہو سکتی۔ آیت 99 منافقین 89 منافقین کی قسمیں بیان کی گئی کہ وہ ان دو رخ منافقین سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا جو دست درازی کریں۔ قتل خطا اور قتل عمد کے احکام کی وضاحت کی گئی۔ قتل خطا کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا اور وارثوں کو دیت ادا کرنا ہے۔ دشمن قوم کا آدمی غلطی سے ہلاک ہو جائے تو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا۔ کسی قوم سے میثاق اور عہد ہو تو ایسی صورت میں غلام بھی آزاد کرنا ہوگا اور دیت بھی ادا کرنی ہوگی۔ غلام نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ضروری ہیں۔ جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صاف کہہ دیا تھا کہ قائدین اور مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب جہاد فرض عین نہ ہو بلکہ فرض کفایہ ہو تو گھر پر بیٹھنے والے قائدین اور مجاہدین کے لیے دعا کرنے والوں کا درجہ ان مجاہدین سے کم تر ہوگا جو میدان جنگ میں صف آرا ہوں گے۔ آیت 95 تا 96 دارالکفر کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دارالسلام کے قیام کے بعد لازماً ہجرت کر لیں ورنہ وہ دوزخی ہوں گے۔ استغفر اللہ ہجرت کے نتیجے میں دنیاوی فائدے اور اموال غنیمت بھی حاصل ہوں گے۔ صلاۃ خوف کے حکام بتائے گئے کہ جنگ کی حالت میں آدھی فوج نماز پڑھے گی اور آدھی فوج نگرانی کرے گی، پھر وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں بدلیں گے، لیکن نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ آیت 103 آیات 105 تا 115 پانچویں پیراگراف میں نزول قرآن کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ نزول قرآن کا مقصد یہ بتایا گیا کہ بما اراک اللہ یعنی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ آیت 105 راتوں کو چھپ چھپ کر مشورے کرنے والے منافقین پر گرفت کی گئی۔ آیت 108 اور وسلم کو نفس کی خیانت کرنے والوں کی حمایت سے روک دیا گیا۔ خود گناہ کر کے دوسروں پر الزام تھوپنے والوں کو بڑا گناہ گار ٹھہرایا گیا۔ آیت 112 گناہ ہو جانے کے بعد معافی مانگنے والوں کو بشارت دی گئی کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ جو منافقین اپنے خفیہ مجالس میں نجوہ کیا کرتے تھے ان پر سخت گرفت کی گئی۔ نجوہ خیر کے کاموں میں اور اللہ کی خشنودی مرضات اللہ کے حصول کے لیے جائز ہے۔ آیت 114 منافقین کو مخلص صحابہ کا راستہ سبیل المومنین اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ورنہ یہ منافقین دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ آیت 115 آیات 116 تو 134 چھٹے پیراگراف میں دوسرے پیراگراف کی طرح بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں سے مجادلہ ہے
اولاد ابراہیم کی دونوں شاخوں کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ توحید کی اہمیت بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کیا جا سکتا ہے۔ بنی اسماعیل فرشتوں کو اناس اللہ کی بیٹیاں بنا کر انہیں پکارتے تھے۔ انہیں ابلیس کے دام میں گرفتار نہ ہونے کی ہدایت کی گئی۔ ابلیس بدعات کا حکم دیتا ہے جن کے مرتکب قریش اور بنی اسماعیل ہیں۔ آیت 119۔ یہ دوزخی ہوں گے۔ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے لیے اہم اصول بتائے گئے اور انہیں دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ جنت میں داخلہ نہ تو بنی اسرائیل کے اہل کتاب کی خوش فہمیوں پر موقوف ہے اور نہ بنی اسماعیل اور قریش کی خوش فہمیوں پر۔ لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، بلکہ نسب سے قطع نظر جو بھی صحیح عقیدہ اور عمل اختیار کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ آیت 123۔ توحید پر ثابت قدمی اختیار کرنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست خلیل بنا لیا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم ہی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یتیموں سے متعلق معاشرتی احکام عدل کا اعادہ کیا گیا اور ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں بیویوں میں عدل کا حکم دیا گیا۔ 129۔ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کو حکم تقویٰ دیا گیا اور استبدال قوم کی دھمکی دی گئی۔ ان یشاء یذہبکم ان ایھا الناس ویاتی بآخرین۔ آیت 133۔ ایک اہم اصول یہ بتایا گیا کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ جو قومیں صرف دنیا کی طالب ہوتی ہیں انہیں دنیا دے دی جاتی ہے لیکن وہ آخرت سے محروم رہتی ہیں۔ آیات 135 تا 125 152۔ 7ویں پیراگراف میں منافقت سے بچتے ہوئے اسلام کا نظام عدل قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ خواہش نفس سے بچ کر مسلمانوں کو عدل اجتماعی قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ گواہی اللہ کے لیے ہونی چاہیے چاہے تو خود اپنے اور اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ مسلمانوں سے سچے ایمان کا مطالبہ کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ آیت 136۔ منافقین کو غیر مسلموں سے قطع تعلق کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں کو منافقین کی مجلس سے استہزاء سے اٹھ جانے کی ہدایت دی گئی۔ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ۔ آیت 140۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کافرین کو جہنم میں جمع کرے گا۔ منافقین کی صفات بیان کی گئیں۔ آیات 141 تا 147۔ تربص یعنی انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ قاموا کسالى نماز کے لیے کسل مندی سے اٹھتے ہیں۔ یراؤون الناس یعنی ریاکاری کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا نماز میں اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ مذبذبین ہوتے ہیں، پختہ ایمان کی بجائے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ کچے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ آیت 144۔ منافقین کے لیے دوزخ میں الدرک الاسفل سب سے نچلا حصہ ہوگا۔ آیت 146۔ استغفر اللہ۔ مظلوموں کے علاوہ کسی کو کسی دوسرے شخص کے بارے میں بری بات جہر بالسوء زبان سے نکالنے کی اجازت نہیں۔ لا یحب اللہ جہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ آیت 148۔ منافقین کو منفی پراپیگنڈے سے روک دیا گیا اور جزوی ایمان نؤمن ببعض ونکفر ببعض پر عذاب کی دھمکی دی گئی اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے ایمان کی صورت میں جنت کی بشارت دی گئی۔ آیت 152۔ آیات 153 تا 175 8ویں پیراگراف میں چھٹے پیراگراف کی طرح اہل کتاب بالخصوص عیسائیوں سے مجادلہ ہے۔ بنی اسرائیل کے جرائم بیان کر کے ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی، ان کے خیر و شر کی وضاحت کی گئی۔ عیسائیوں کو صاف بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے۔ آیت 157۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اتارنے کے مطالبے پر تبصرہ کیا گیا کہ اس طرح حضرت موسیٰ کو بھی اذیت پہنچائی گئی تھی۔ یہودیوں کے جرائم گنوائے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ، بچڑے کو معبود بنا لینا، سبت کے احکام کی نافرمانی، نقض میثاق کا مرتکب ہونا، انبیاء کا قتل وغیرہ۔ آیت 155۔ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار۔ آیت 156۔ سود خوری میں مبتلا ہونا۔ آیت 161۔
قیامت سے پہلے تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے۔ آیت 159۔ معقول اہل کتاب اور راسخون کو دعوت اسلام دی گئی اور منصب رسالت کی وضاحت کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی پچھلی انبیاء کی طرح ہے، وہی کا مقصد تمام حجت ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ آیت 165۔ تمام دنیا کے انسانوں کو دعوت دی گئی کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم آیت 170۔ اہل کتاب کے غلو اور مبالغہ رائے سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ لا تغلوا فی دینکم آیت 171۔ عیسائیوں کو عقیدہ تثلیث چھوڑنے کی ہدایت کی گئی۔ ولا تقولوا ثلاثۃ آیت 171۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلوانے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی۔ آیت 172۔ عالمگیر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت کا اعادہ کیا گیا۔ ایمان کی دعوت کا اعادہ کیا گیا۔ برہان اور نور آ جانے کے بعد اسلام لانا ضروری ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا آیت 174۔ آخر میں ایمان لا کر ان کی پیروی کرنے والوں کو رحمت اور صراط مستقیم کی بشارت دی گئی۔ آیت 175۔ نواں پیراگراف آخری آیت 176 پر مشتمل ہے، جس میں کلالہ کے حکام بیان کر کے قانون وراثت کی ایک ذیلی شق کلالہ کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ دراصل پہلے پیراگراف کی آیات 12 تا 14 کا ضمیمہ ہے۔ کلالہ سے مراد ایسی میت ہے جو نہ تو اوپر ماں باپ چھوڑ کر مرے اور نہ ہی نیچے بیٹا بیٹی چھوڑے۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اکیلی بہن کو نصف حصہ ملے گا اور ایک سے زائد بہنوں کی صورت میں 2/3 حصہ۔ بہن اور بھائی دونوں موجود ہوں تو بھائیوں کو بہنوں کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا۔ مرکزی مضمون: مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ ساری دنیا کو بالخصوص اہل کتاب اور نصارہ کو دعوت اسلام دیں۔ مسلمانوں کو منافقت سے بچتے ہوئے خالص توحید کے ساتھ خاندان سے لے کر ریاست تک، اسٹیٹ تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنا چاہیے۔ وضاحت: خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی ہوتا ہے اور اجتماعیت کی اعلیٰ ترین شکل ریاست ہے۔ خاندان کی مضبوطی کا دار و مدار میاں بیوی، اولاد اور ماں باپ کے علاوہ رشتہ داروں اور یتیموں کے حقوق کے تحفظ پر ہوتا ہے، جبکہ ریاست کا استحکام خارجی محاذ کے علاوہ داخلی محاذ پر اتحاد و یکجہتی پر منحصر ہے۔ منافقین ریاست کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ اسلامی اجتماعیت کے فرائض میں اہل کتاب کو اسلام کی دعوت و تبلیغ بھی شامل ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔